خبرہار پوڈ کاسٹ کے سلسلے کی ایک اور کڑی. آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان صحافی موجود ہیں جو شروع سے میرے فیورٹ ہیں، اور میں اس بات پہ اطمینان کا اظہار ایک سے زائد مرتبہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، نہ اپنی انٹیگریٹی کے حوالے سے اور نہ اپنی سکلز کے حوالے سے. میں نے انہیں اسکروپلسلی آنیسٹ پایا، اپنے کام میں بھی، اپنی بات میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی. اور میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں ینگسٹرز کو کہ اگر آپ نے کوئی سیلف میڈ جرنلسٹ دیکھنا ہو اور جس کو فالو کرنا ہو، جس کو کوئی ہکپس نہیں ہے اپنے بارے میں، کوئی غلط فہمیاں نہیں ہیں، وہ کبھی پریٹینڈ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کرتا ہے جو وہ ہے، تو اس کا نام صدیق جان ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ صدیق جان نے ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ کیا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے میں مختلف دوستوں کے اقوال زریں دہراتا رہتا ہوں، ڈسکس کرتا رہتا ہوں. اتفاق سے ان میں سے ایک قول زریں صدیق جان کا بھی ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے. دس از ریمارکیبل، ایک خوبصورت بات. صدیق جان، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. میرے لیے بڑی میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت اس ریکارڈنگ میں ہوں، اس پروگرام میں ہوں، اور پھر آپ کی ذرا نوازی ہے جو آپ نے میری الفاظ کہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے سر. میرے لیے اعزاز ہے اس لیے کہ آپ نے ثابت کیا، اور الحمدللہ میرا کانفیڈنس اسٹرینگتھن ہوا ہے آپ جیسوں کو دیکھ کے، کیونکہ میرا آپ کے اوپر اعتقاد پہلے دن سے تھا اور آپ نے مایوس نہیں کیا. جس طرح عمران نے مجھے مایوس نہیں کیا، عمران ریاض نے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قید و بند کی صحبتیں آپ نے اس تحریک کے دوران، اس سٹرگل کے دوران جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں. وہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کو کس پاداش میں اٹھایا گیا تھا؟ میرا خیال ہے سر جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو دیگر ہمارے سینئرز کے ساتھ ہوا، ہمارے کولیگز کے ساتھ ہوا، بہت سے نوجوانوں کے ساتھ ہوا، وہ تو بہت ہی اندوناک تھا. میرے ساتھ وہ تو نہیں ہوا، لیکن میری جو وجہ بنی تھی وہ 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں. تو اس دن ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کچھ نامعلوم افراد میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھے. تو ظاہر ہے جو پولیس کی وردی میں نہیں ہے اور سویلین وہاں پہ کسی کی ایسی ذمہ داری نہیں تھی، تو اس کو ہم نامعلوم افراد ہی کہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون ہے. تو میں نے جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ویڈیو بنائی. تو آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ عمران خان صاحب بلکہ اب بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ اس دن ایک قاتلانہ حملہ کیا جانا تھا، اور اس دن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ جیسے ہی گاڑی سے اترتے تو پوری پلاننگ تھی کہ اس دن عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ وہاں پر قتل کر دیا جاتا. 18 مارچ کی بات ہے جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے، 18 مارچ 2023. تو وہ یہ کہ کیونکہ میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، اور پھر دوسرا ایک ویڈیو میری سامنے آئی تھی جس میں میں ایک پولیس والے کو غصے سے کہہ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. اس کی وردی نے اسلام آباد پولیس سے مختلف تھی. جب وہ ویڈیو آئی تو مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کر دیا، اور باقی صاحب نے بھی، نون لیگ والے نے ٹویٹ کیے کہ یہ جی بی کا پولیس اہلکار ہے جو کہ خالد خورشید کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا، اور میں یعنی صدیق جان اس سے اسلام آباد پولیس پر شیلنگ کروا رہا ہوں، حالانکہ میں تو اس کو روک رہا تھا شیلنگ سے. پھر اصل جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے میری بنائی ہوئی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنی سپیچ میں پلے کر دی کہ یہ دیکھیں نامعلوم افراد موجود ہیں اور یہ پلان تھا. تو پھر اسی دن مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مریم نواز بھی پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نون لیگ کا پورا سوشل میڈیا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، خان صاحب نے بھی ویڈیو چلا دی ہے. تو اس دن مجھے اٹھایا گیا تھا بول ٹی وی کے دفتر کے باہر سے، اور پھر مجھے وہ اسی طرح سے آفتاب صاحب جس طرح سے لے کے جاتے ہیں تو آپ کے سر کے اوپر کپڑا چڑھا دیتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتے ہیں. ٹیل می اباؤٹ دیٹ. جی ایک ایک سٹیپ جانتے ہیں، اب تو زبانی یاد ہو گیا کہ کیا کیا کرتے ہیں. بالکل بالکل، آپ نے تو خود اس سے بھگتا ہے اس کو. تو ایک سارا سلسلہ تھا. خیر وہ پھر اس وقت آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھا ٹائم تھا کہ کم از کم عدالتوں میں پروڈیوس کیا جاتا تھا. پھر ہمارے میڈیا کے دوست سارے پہنچ گئے عدالت کے اندر، میاں علی اشفاق صاحب اور ان کی ٹیم پہنچ گئی عدالت کے اندر. انہوں نے جا کے پھر رولا ڈالا، پھر مجھے انہوں نے پروڈیوس کیا، اور پھر وہی ایک فضول سا ایک کیا گیا کہ میں نے پولیس والوں کے شیل چوری کیے ہیں.
تو خیر پھر وہ مجھے پیش کیا اور انہوں نے کہا جی شیل برآمد کرنے ہیں اور پولیس کی وردی پھاڑی ہے، وہ وردی برآمد کرنی اور یہ وہ. تو یہ سر ٹائم بہت مطلب میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے. پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے ایجنسیز کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے آرمی چیف کا نام نہیں لینا، آپ نے فلاں بات نہیں کرنی. اب تو خواہشات اور چیزیں اور بڑھ گئی. اب سب سے زیادہ خطرہ ہے آپ کو اگر آپ مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے. آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی آپ علی حمزہ کے علاوہ، میرا تو پوائنٹ ہے، میری تو ان سے بات بھی ہوتی ہے، میں ان کو فون پہ جب ان کی کال آتی ہے یہی بات کہتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں مریم نواز کی بیڈ گورننس کے کسی ایک ایشو کو ایشو پی ٹی آئی پنجاب نہیں بنا سکی، گراؤنڈ کے ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، کسانوں کے معاملات کو ہائی لائٹ نہیں کر سکی، فیصل آباد میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی نہیں ہائی لائٹ کر سکی، جو پنجاب میں بیڈ گورننس ہے نہیں ہائی لائٹ کر سکے، جو تباہی اور بربادی، کرپشن، بد انتظامی جو اسپتالوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اسکولوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں ہائی لائٹ کر سکے. وجہ کیا ہے؟ اس وقت نا ایک سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر پابندی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف آپ بات نہیں کریں گے، آپ اس کی بیڈ گورننس پہ بات نہیں کریں گے. لاڈلی ہیں وہ، بہت لاڈلی ہیں. اور دوسرا جسٹس یحییٰ خان، اس کے حوالے سے بھی بڑی آپ ہوتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ خان کو کچھ نہیں کہنا. میں اس حوالے سے آ رہا ہوں، جسٹس صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ کی شہرت ہے کورٹ رپورٹر کی، تو آئی ہیو آلویز کنسیڈرڈ یو ایز ون آف دا بیسٹ کورٹ رپورٹرز ان پاکستان. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کرائسس ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کتنے پرسنٹ عدلیہ کا شیئر ہے؟ 99%. ہائے ہائے. 99%. میں نے اس دن 2 روزہ قومی جو کانفرنس تھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی، وہاں پہ میں نے ایک بات کی. دیکھیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب بات کرتے ہیں، ہر وقت اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، بالکل کرنی چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ یہ جو ساری چیزیں کر رہی ہے وہ کس کے ذریعے کر رہی ہے؟ عدلیہ کے ذریعے ہو رہی ہیں نا، بیوروکریسی کے ذریعے ہو رہی ہیں، حکومت کے ذریعے ہو رہی ہیں. آپ دونوں کا ذکر کریں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کے دور میں کچھ چیزیں ہوئیں جس پہ خان صاحب نے کہا جی وہ اس وقت تو سارا کنٹرول جنرل باجوہ کے پاس تھا. اب پی ٹی آئی بر ذمہ ہو گئی بطور جماعت کہ باجوہ صاحب سب کچھ کر رہے تھے، باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو گئے، ختم. بھائی بات یہ ہے کہ میں اطہر من اللہ صاحب کا حوالہ دینا چاہوں گا. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، وہ حکومت کو کٹارے ملاتے تھے کہ بھائی آپ ہیں الٹیمیٹلی ذمہ دار، ایجنسیز آپ کے ماتحت ہیں، اگر ایجنسیز کچھ غلط کر رہی ہیں تو الٹیمیٹلی ذمہ دار آپ ہیں، آپ لوگوں نے ووٹ آپ کو دیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا ہے اور اب عدلیہ کے ذریعے ہو رہا ہے. مثلا عمران خان صاحب کی 9 مئی میں 8 ضمانتیں جو ہے نا وہ مسترد ہوئیں. آئی تھنک جج منظر علی گل تھے، انہوں نے کی. اس کو چیلنج کیا عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں. 11 جنوری آئی تھنک 11 سے 15 جنوری کے دوران نا اعتراضات کے ساتھ وہ درخواستیں لگیں عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس. انہوں نے اعتراضات دور کرنے کا کہا اور کہا کہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں. سر 11 جنوری سے 15 جنوری کے دوران سماعت ہوئی اور آج تک وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. تو یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے تو جا کے یہ نہیں کیا نا، وہ جن کے ذریعے ہو رہا ہے تو ان کے تو ہم نام ہی نہیں لیتے. تو اس لیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ کل پرسوں بھی میں ویڈیو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ جس دن نا شیریں مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا تھا نا تو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں سب گئے اکٹھے ہوئے، تو وہاں پہ نا فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی. وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا میں عمران خان جب پی ٹی آئی میں نہیں تھا تو میں کہتا تھا یار عمران خان کی کیا یہ بات ہے کہ ہر ایک بات کو پکڑ کے بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. کہتے ہیں اب میں جب پی ٹی آئی میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ یار وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے، پتہ چلے. سر اس وقت دیکھیں جو عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا، مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں نا، آپ سارا دن پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے بھی ہیں، پروگرامز بھی اپنے کرتے ہیں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے، آپ کیا مجھے کورٹ رپورٹرز بھی نہیں بتا سکتے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی کون کون سی ضمانت کی درخواستیں کب کب سے پینڈنگ ہیں. نہیں پتا. کیوں؟ کورٹ لاکپا جیل کے اندر پروسیڈنگ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی والے باہر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کیا جس میں بتایا جا سکے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلانی بل اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے، فلانا کیس اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے، فلانے جج نے اتنی سماعتوں پہ کچھ نہیں کیا، فلانا جج یہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے صدیق جان؟ یہ پی ٹی آئی والے عمومی طور پر نالائق بڑے ہیں یا سارے کمپرومائزڈ ہیں؟ سر 3 چیزیں. ایک ہے کہ کمپرومائزڈ، موسٹلی کمپرومائزڈ ہیں، کچھ نائل ہیں، اور اس معاملے میں تو نہیں، کچھ اور معاملوں میں جو اداروں کے حوالے سے تنقید کے حوالے سے بات آتی ہے اس میں کچھ لوگوں کا نیک نیتی کے ساتھ یہ تھنکنگ ہے کہ ہمیں اداروں کو اٹیک کرنے کی بجائے تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے، اٹیک گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور الٹیمیٹلی بات چیت سے ہی حل نکلے گا. یہ ان کی نیک نیتی کے ساتھ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے سر پوچھا ہے نا کہ آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کی القادر کیس کی مین اپیل نہیں لگ رہی،
سنتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے کہ روز وہ بات کریں. اب بابر ستار صاحب نے ایک فیصلہ دیا کہ ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی آپریشنز اور ایک ایس ایچ او کو, یہ شہریار افریدی اور ان لوگوں کے کیسوں میں جو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری گرفتاری کر رہے تھے, ان کو انہوں نے اڈیالہ جیل گرفتار کر کے بھیجنے کا فیصلہ سنایا. وہ فیصلہ چیلنج ہوتا ہے, عامر فاروق صاحب اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. یہ بات ہے آئی تھنک 1 مارچ 2024 کی. ایک سال میں وہ کیس دوبارہ نہیں لگا, عامر فاروق صاحب نے نہیں لگایا. حالانکہ پی ٹی آئی کو تو اس کے اوپر بار بار بات کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ کیس لگے اور ڈی سی اریسٹ ہو, وہ اس کی توہین عدالت کی درخواست خارج ہو, یا کم از کم نیریٹو تو بنتا ہے نا کہ عامر فاروق, اب تو عامر فاروق سپریم کورٹ چلے گئے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر روزانہ ایک پی ٹی آئی پریس کانفرنس کرے نا کہ یہ کیسز ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, عالیہ نیلم نہیں لگا رہی, یہ کیس ہمارے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, جسٹس جائیہ خان نہیں لگا رہے, یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہا, یہ کیس اے ٹی سی پنڈی میں ہے, یہ اے ٹی سی لاہور میں ہے, اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم لوگوں کو پتہ تو چلے گا نا کہ یہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں سر, اس وقت جو چیز ہے نا پاکستان کے اندر, ایک جج نے ایک عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ دینے سے انکار کیا, کیوں؟ اور وہ جج چینج ہو گیا تھا. اس کی نواسی اور نواسے جس اسکول میں پڑھتے تھے نا, جب وہ پی ٹی آئی نے نام لینا شروع کیا نا, تو اس کے نواسی اور نواسے جس اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کو بچوں نے کہا کہ آپ کے جو نانا ہے نا وہ اچھے بچے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ بچے سنتے تھے, وہ سوشل میڈیا پہ بات آئی کہ جی وہ جج صاحب یہ 2 نمبری کر رہے ہیں, تو اس کے اپنے گھر سے نواسیوں نے اس کو کہا کہ ہمیں بچے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نانا اچھے بچے نہیں ہیں. تو اس نے وہ کیس چلا ہو گیا کہ یار یہ تو میرے اپنے, مطلب یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنڈی کے اے ٹی سی کے جج جو کچھ کر رہے ہیں, نام ہی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سے جج صاحب ہیں, اور وہ جی ایچ کے معاملہ کیس اور فلانے میں وہ کیا کر رہے ہیں. جج منظر علی گل کا نام ہی کہیں نہیں ہے, دیگر ججز کا نام ہی کہیں نہیں ہے. یہ تو کم از کم ہونا کہ پتہ چلے کہ کون سا کیس کب سے پینڈنگ ہے. یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جو کہ پی ٹی آئی نہیں کرتی. اسی سے ایک چیز پوچھنے کو دل چاہ رہا ہے صدیق جان کہ یہ جو افسران ہیں, سرکاری عمال ہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں جانتے بوجھتے ناانصافی کا ارتکاب کر رہے ہیں, ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے. کیا ان کے بچے ان سے پوچھتے نہیں ہوں گے, ان کے گھر والے سوال نہیں کرتے ہوں گے؟ کیونکہ اب تو اتنی ایڈوانسڈ انفارمیشن ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ینگسٹرز کے پاس, وہ پوچھتے نہیں ہوں گے, ان سے شرمندہ نہیں ہوتے یہ لوگ؟ سر وہ نہیں ہوتے اس لیے کہ اب نام ہی کسی کا کہیں نہیں ہے نا. اب ایشو کیا آ رہا ہے, عمران خان صاحب نے نا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ پولیس والوں کے نام لو. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ میں زیادہ اس پہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی کہ ہم جو ہے نا وہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں یا ہم شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن میرا آفتاب صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پنجاب کے کسی رہنما کے گھر میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اس کی ایف آئی آر نہیں ہوگی, لیکن کیا اس کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جو بار کا صدر ہے اس کو تو کوئی نہیں اٹھا سکتا مقامی طور پہ, اس کو وکیل کرے اور ایک اپلیکیشن دے دے ایف آئی آر کی کہ چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوا ہے, نامعلوم افراد تھے, یہ لوگ تھے ممکنہ طور پر. جب وہ درخواست دے گا نا تو ایف آئی آر نہیں ہوگی, لیکن وہ 22 میں عدالت چلا جائے گا, سیشن کورٹ سے وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا, سپریم کورٹ چلا جائے گا, اور کچھ بھی نہ ہو, وہ چیز ایک پینڈنگ ہو جائے گی پاکستان کے سسٹم کے اندر. قانون کی حکمرانی تو پاکستان میں آنی ہے, 6 ماہ بعد آئے, سال بعد آئے, 1.5 سال بعد آئے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے. تو آپ کی اگر 500 درخواستیں پینڈنگ ہوں گی تو 2 آپ کو فائدے ہوں گے. ایک, ان لوگوں کو آپ نشان عبرت بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بیوروکریٹ کے خلاف یا پولیس والے کے خلاف کوئی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے نا لیگل, یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا یہ بہت بزدل ہوتے ہیں. جب ان کا نام آتا ہے نا تو ان کی کانپیں واقعی ٹانگ جاتی ہیں. جب پی ٹی آئی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا کہ بیوروکریٹس کے نام لے کر, پولیس والوں کے نام لے کر کہ یہ ظلم کرنے والے, تو اس سے بہت فرق پڑ گیا تھا سر. لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے پوزیشنیں چھوڑی تھی. کیوں؟ ایک بیوروکریٹ کا میں بتاتا ہوں, اس نے بتایا اپنے دوستوں کو کہ میرے والد نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں, اب میرے والد مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. کیوں؟ وہاں نمازیوں کو کہتے تھے کہ یار تم تو خود نمازی بندے ہو, تمہارے بیٹے کو شرم نہیں آتی, غیرت نہیں ہے اس کے اندر, حیا نہیں ہے, اس کو کیا کر رہے ہیں وہ. تو وہ مسجد میں نہیں جا, کیونکہ بیٹے نے تو حرکتوں سے باز نہیں آنا تھا, تو باپ کو مسجد سے رکنا پڑا. پھر ایک بیوروکریٹ نے اپنے بچے اسکول سے نکلوا کے اس نے کہیں اور داخل کرایا تاکہ وہاں پتہ نہ ہو کہ میرے بچے. کیوں؟ بیکلیش ہے. اب پی ٹی آئی نہ کسی ایس ایچ او کا نام لیتی ہے, نہ کسی ڈی پی او کا نام لیتی ہے, نہ کسی ڈی سی کا نام لیتی ہے. اب آپ پوچھیں نا, یہ جو ڈی سی اسلام آباد نے جو کچھ کیا ہے, آپ ذرا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کا, لیکن ذرا ویسے اگر پوچھیں تو 100 بندوں کو بھی نام نہیں پتا ہوگا اس کا کہ اس کا نام کیا ہے. کیوں؟ اس کا نام ہی کہیں نہیں آتا وہ جو کچھ وہ کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ایشوز ہیں. مثلا آپ اگر ابھی میں نے نا ایک انہوں نے پلان کیا تھا جس پہ انہوں نے درجنوں چیزیں پلان کی تھی جو نہیں کرتے. اگر کوئی پی ٹی آئی ایک وائٹ پیپر جاری کر دے نا کہ پچھلے 2 سال میں پی ٹی آئی کے 30 ٹاپ لیڈرز پہ کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں,
تو پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 ہوگا کسی پولیٹیکل پارٹی میں 2 سال میں ایف آئی آر کرنے میں. نمبر 1 پوری دنیا. لیکن یہ کس نے کرنا ہے؟ پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے. ایک عمران خان صاحب جب باہر تھے نا تو اس وقت ان کی ایک لیگل ٹیم ہوتی تھی جس میں ملیکہ بخاری بہت ایکٹیو تھی. اس وقت نا کیا ہوتا تھا سر, ہم جب ان کو کال پہ پوچھتے تھے نا کہ اچھا خان صاحب کے کتنے کیسز ہیں, سر وہ ہمیں شیٹ بھیجتے تھے, اس میں لکھا ہوتا تھا کہ فلانی ایف آئی آر فلاں تاریخ کو رجسٹرڈ ہوئی, یہ کیس ہے, فلانا اس میں وکیل ہے, فلانا جج ہے, فلانی عدالت ہے, اور اتنی سماعتیں ہو چکی ہیں اور اتنے عرصے سے پینڈنگ ہے. اب آپ کو لسٹ دے سکتی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں دے سکتی. اچھا پھر پی ٹی آئی والوں سے جب بات کرو تو آئیں بائیں شائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے جو سپریم کورٹ میں کیسز ہیں, اگر روزانہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جائے سپریم کورٹ میں اور پریس کانفرنس کرے کہ آج 500 دن ہو گئے عمران خان کی فلانی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے, جسٹس جائیہ خان کیس نہیں لگا رہا, فلانی اپلیکیشن کو 750 دن ہو گئے ہیں, فلانی کیس کو 300 دن ہو گئے ہیں, تو یہ روز ایک نیریٹو بنے گا جسٹس جائیہ خان کو لگانے پڑیں گے کیسز. لیکن مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا, کمپرومائزڈ, کمزور, بزدل. میں نے ایک ان کے لیڈر کو کہا, ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. وہ یہ کہ میں نا ایک بڑے کرائسس کے دن چل رہے تھے, بڑی ٹینشن والے نا, تو میں کے پی کے چلا گیا اور میں عمران بھائی کے پاس بھی بہت عرصہ رہا, اور میں نے وہ دیکھا ہے کہ جس حالت میں وہ رہ رہے تھے اور جس مشکل میں وہ رہ رہے تھے, تو میں کے پی کے تھا تو میں آ گیا. مجھے لگا کہ چیزیں تھوڑی سی نا نارملائز ہو گئی ہیں. میں گھر پہنچا, میں نے کھانا کھایا, تو میں نے نا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے رابطہ چل رہا تھا, تو اس نے کہا یار جب اسلام آباد آنا تو آنا, ذرا بات کریں گے. میں نے انہیں میسج کیا کہ سر میں اسلام آباد آ گیا ہوں, تو کہتے ہیں ہاں آ جاؤ. میں ان کو ملنے گیا, آپ کو بتاؤں میں اس دن آ گیا تھا اسلام آباد کہ آپ ٹھیک ہے چیزیں تھوڑی سی نارملائز ہیں. جب میں ان سے مل کے نکلا, میں اس وقت گھر نہیں سویا. میں جب ان سے میں مل کے آیا تو میں اتنا خوفزدہ تھا ان سے مل کے کہ یار اگر پی ٹی آئی کے اس لیڈر کی یہ حالت ہے تو اس کا مطلب ہے چیزیں تو بہت زیادہ خراب ہیں. تو ان کا مسئلہ یہی ہے آپس سے, ایک تو انٹرنل لڑائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں, اور پھر ایک کمپرومائزڈ ہیں, بزدل ہیں. اب مجھے بتائیں پنجاب کی جو بات ہم کرتے ہیں, عالیہ حمزہ زبردست کام کر رہی ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب میں ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز کی کل تعداد ملائیں نا جو 500 بنتے ہیں, اگر 500 کے 500 ایکٹیو ہو جائیں تو 500 بندوں کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر 5 ہوں گے پنجاب پورے میں تو وہ اٹھائے جائیں گے. مجھے پی ٹی آئی کے ایک ورکر آ کے ملا, اس نے کہا کہ ہم نے یوتھ کو اکٹھا کیا, ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی, تو وہاں جو پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ہے بڑا اس ایریے کا, اس نے ایجنسیوں کو فون کیا کہ ان کو ذرا انقلاب زیادہ آئے ہوئے, ذرا مہربانی کریں ان کو سنبھالیں ورنہ ہمیں نکلنا پڑے گا, یہ ماحول بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے بھائی کو اٹھا لیا, میرے والد کو اٹھا لیا. یہ تو حالات ہیں. اچھا, اس پہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بزدلی اپنی جگہ پر, مصلحت کوشی جس کے نتیجے میں کمپرومائزز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن 70% لا علمی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ لیگل وار کس طرح لڑتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں احتجاج کس طرح کرتے ہیں, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے مد مقابل کی کمزوری کیا. جیسے ابھی آپ بیان کر رہے تھے, آپ تو صحافی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ان ظالموں کو جو جبر کرتے ہیں, جب آپ ان کا نام لے کر انسسٹ کرتے ہیں نا, میڈیا پر جاتے ہیں کہ جی یہ انسپیکٹر تھا, یہ ایس ایچ او تھا, یہ ڈی ایس پی تھا, یہ اسسٹنٹ کمشنر تھا, یہ ڈی سی تھا, جب نام لیتے ہیں آپ, یا نامعلوم افراد کا بھی اگر آپ جانتے ہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. سر میرا ایک سوال ہے, 1 سال کی مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر انہوں نے 60 صفحات کا اشتہار دے دیا ہے. کیا آپ نے پی ٹی آئی کا کوئی وائٹ پیپر دیکھا ہے؟ کوئی آپ نے ان کا دیکھا ہے کہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں؟ سر کسانوں کے ایشو کو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ایشو بنا سکی ہو؟ عمران خان کے دور میں چینی کی قیمت بڑی تھی تو عمران خان کو لٹا دیا تھا اپوزیشن نے, چینی چور, مافیا کا سرغنہ, فلانا ڈھینا, یہ وہ. چینی پچھلے 3 ماہ میں 30 روپے فی کے جی بڑھ گئی ہے کیونکہ 7.5 لاکھ ٹن شہباز شریف نے ایکسپورٹ کروائی ہے. کوئی آپ نے سنا ہے پی ٹی آئی نے اس کو ایشو بنایا ہو؟ حالانکہ اب تو کوئی شوگر مافیا پی ٹی آئی میں نہیں ہے, سارا شوگر مافیا حکومت میں. بھائی اس وقت جو کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, کوئی آپ نے بات سنی ہے؟ جو انڈسٹری بند ہوئی ہے کوئی بات آپ نے سنی ہے؟ جو اس وقت ابھی جو کرائسس آنے جا رہا ہے نا, آج آپ نے رپورٹ بھی پڑھی ہوگی, جو پانی کی قلت کی وجہ سے جو ہماری گندم افیکٹ ہونے جا رہی ہے, اور جو اس کی قیمت یہ انہوں نے مقرر نہیں کی, اور جو خرید نہیں رہے, اگلے سال بہت کرائسس والا ہوگا گندم کے حوالے سے. کوئی بات نہیں ہے. بھائی سرکاری ہسپتالوں میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کوئی چیز نہیں ہے. سکولوں کی نشکاری ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے. سرکاری ملازمین کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں سر بات کیا ہے, پی ٹی آئی کا نا ایک مسئلہ ہے, آپ ہر وقت تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, جو کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ سارا کچھ کروائی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. لیکن میں آپ کو نا ایک بڑی انپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی نا, تو ہمیں بلایا جاتا تھا اس وقت بریفنگ کے لیے اور ہمیں قائل کرنے کے لیے, تو ہمیں ایک ہی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت کہ جناب عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے,
لوگ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں اور فوج یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ عام آدمی فوج کو گالیاں دے کہ مہنگائی فوج کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں گالیاں پڑی ہیں کہ کیونکہ عمران خان کو حملہ ہے تو ہمیں گالیاں پڑی ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے. اب پی ٹی آئی جو اس وقت گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہے, دیکھیں اس وقت کیا تھا کہ میڈیا مائک لے کے پہنچ جاتا تھا, کہاں ہے ریاست مدینہ. اب میڈیا پہ بھی پابندی ہے کہ مریم نواز کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہے نا کہ گراؤنڈ سے لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں, مہنگائی کو ایشو بنائیں, ایک ایک بات بتائیں. سر ایک ہوتا ہے کہ مثلا پی ٹی آئی نام بھی بتائے نا تو پاکستان میں رہنے والے ہر گھر میں بجلی کا بل بھی آتا ہے, گیس کا بل بھی آتا ہے, اس میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, ڈیزل بھی ڈلوانا ہے, خدا نہ خواستہ بیمار ہے تو ہاسپٹل بھی جانا ہے, میڈیسن بھی لینی ہے, اور اس کے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, اس کو سب پتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں, وہ سفر کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے بات کرنے سے نا دو فائدے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کوریج ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ایک جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر یہ صورتحال ہے. تیسرا یہ ہے کہ عام آدمی کہتا ہے کہ یار میرا ایشو ہائی لائٹ ہو رہا ہے, میری بات کر رہے ہیں, ہاں یار یہ میرے نمائندے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ کئی ایسے واقعات ہوئے, یہ بلوچستان میں وہاں پہ پنجاب کے شہریوں کو شہید کیا گیا, تو ابھی لاسٹ ٹائم تو 2-3 گھروں میں گئے, ورنہ بھائی جتنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, وہ ان کے گھروں میں جا کے بیٹھے ہیں, وہ آپ کے ووٹر تھے, غریب لوگ, 90% لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے. اب اس وقت ان کا گراؤنڈ سے ڈسکنیکٹ ہے پی ٹی آئی. میں نہیں سمجھتا صدیق جان کہ یہ فیوچر میں اپلائی بھی کر سکیں گے, شرم کی وجہ سے ہی شاید یہ اپلائی نہ کریں, اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملے گا انہیں. سر یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوگا کیا. ابھی جیسے لگے گا نا کہ خان باہر آنے والا ہے تو یہ ایسی شور شابہ ڈالیں گے, ایسی چیزیں کریں گے کہ پھر یہ اپنے ٹکٹ بہت سے لوگ پکڑ کروا, لیکن ایشو ہوگا, یہ میں مانتا ہوں. جو میں عرض کر رہا تھا نا, اصل چیز ہے گراؤنڈ سے پی ٹی آئی کا ڈسکنیکٹ. اب جو تحریک تحفظ ہے پاکستان پلان کر رہا ہے نا, وہ یہی کر رہا ہے, جو ان کی کوشش ہے کہ پہلے لوگوں کو انوالو کریں, لوگوں کو انوالو کریں, عام آدمی کو انوالو کریں کہ یار یہ دیکھیں عمران خان کی رہائی پورا پاکستان چاہتا ہے, لیکن یہ ایک سچی بات ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پورے پاکستان سے 2 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. وہ اگر پی ٹی آئی نکالنا چاہے اور سنسیئرٹی کے ساتھ نکالے تو 4 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. لیکن جب ایک عام آدمی کو پتہ چلے گا نا کہ یار یہ میری بات کر رہا ہے, یہ میرے ہیلتھ کارڈ بحالی کی بات کر رہا ہے, یہ میرے بچے کی اسکول فیس کی بات کر رہا ہے, یہ میرے روزگار کی بات کر رہا ہے, میری بات کر رہا ہے, وہ خود سے نکل آئے گا. پی ٹی آئی کا ورکر نہیں, عام آدمی. جب تک اچھا عام آدمی عمران خان کے بارے میں بتائیے کہ عمران کو ریلیف عدالتوں سے ملے گا, سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا, یا امریکہ کو رول پلے کرے گا؟ سر جی میں جس دن سوابی گیا ہوں نا, تو سوابی جا کے میرا پوائنٹ آف ویو چینج ہوا ہے. سوابی جانے سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ ٹوٹل جو ہے وہ جو ہونا ہے وہ باہر سے ہونا ہے. سوابی میں گیا, میں 2 دن وہاں پہ رہا, پورا دن جلسہ بھی جس دن تھا لوگوں سے ملا, ایک بندہ آفتاب صاحب نہیں ملا, ایک بندہ جس نے کہا کہ ہمیں امریکہ سے امید ہے. کے پی کے اندر ادھر ساؤتھ پنجاب سے بھی نوجوان آئے ہوئے تھے, کراچی تک سے لوگ آئے ہوئے تھے اپنے پیسے لگا کر, اور عام جن کے پھٹے ہوئے کپڑے, پرانے سے جوتے, جو عام پاکستان کا شہری ہے جو عمران خان کا فالوور ہے, وہ سب یہ کہتے تھے, اور خاص طور پہ کے پی کے والے, کہ عمران خان کو ہم نے اپنے زور بازو پہ رہا کروانا ہے. فیصلے عدالتوں میں بالکل نہیں ہونے, عدالتیں 100% فتح ہو چکی ہیں, اور اب تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں آپ کو بتاؤں میرا نا کبھی کبھی خون کھولتا ہے, تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ عدلیہ کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ہے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ بطور کورٹ رپورٹر جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں نا, تو آپ کی اس عمارت سے ایک ایفیلیشن سی ہو جاتی ہے. آپ روز جا رہے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے, آپ نے اس منصب پہ بیٹھے ہوئے بڑے جج دیکھے, اور اب آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بطور پاکستانی بھی آپ کا خون کھولتا ہے کہ یار ہمارا ملک ادھر جا رہا ہے. آپ نا انصافی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں. اب تو یہ کرنے جا رہے ہیں 70 سال ایج لمٹ کرنے جا رہے ہیں جسٹس جائیہ خان کی, یعنی جسٹس جائیہ خان 2035 تک رہے گا, 2035 تک جسٹس جائیہ خان رہے گا. ٹھیک ہے, عدلیہ تو آپ ختم کر دیں نا, عدلیہ سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ابھی 2 ایسے کیسز گئے لاہور ہائی کورٹ میں, 2 ایسے ججز کے پاس جو بڑے آزاد ججز تھے, اپنے حلف سے وفا کرنے والے, ان دونوں میں انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. کیوں؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, جو ہونے ہیں وہ سڑکوں پر ہونے. آج علی امین گنڈا پور سنسیئر ہو جائے, 1 ہفتے سے 10 دن میں عمران خان باہر ہوگا. اگر آج علی امین گنڈا پور سنسیئر ہو جائے, یار ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, جو آپ مجھے بتائیں, ایک فیصلہ ہوا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے نا وہ روز سماعتیں ہوتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, عمران خان بیان دیتا ہے, پورا نیریٹو بن جاتا ہے, پورا سوشل میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے, اوورسیز پاکستانی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان کا عوام سے رابطہ ڈسکنیکٹ کیا جائے. اس کے لیے کیا یہ گیا کہ ہفتے میں صرف ایک ملاقات ہو رہی ہے, وہ منگل کے دن. وہ بھی نہ ہوتی اگر بہنیں سٹینڈ نہ لیتی, اگر علیمہ خان سٹینڈ نہ لیتی, عظما خان اور نورین خان, وہ بھی نہیں ہونی تھی. وہ ہوا یہ کہ وہ ملنے گئی, نہیں ملوایا. انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھی ہیں, ہم یہاں پہ دھرنا دینے کا اعلان کر رہی ہیں, کوئی اور آنا چاہتا ہے آئے, ہم بہنیں نہیں جائیں گی. تو انہوں نے کہا تو کام خراب ہے, ملوا دیا. ہر جمعرات کو پی ٹی آئی والے جاتے ہیں 8-10 لیڈر, ملاقات نہیں ہوتی, پھوں پھاں کر کے ہوائی فائرنگ کر کے آ جاتے ہیں.
وہ مینا خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کے پی کے اسمبلی میں کہ ہم جائیں گے اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے, کابینہ کا اجلاس کریں گے, دھرنا دیں گے. میں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مینا خان صاحب پلیز ذرا اپنے سی ایم سے تو پوچھ لیں, وہ آپ کو یہ کرنے دے گا. وہی بات ہے عمران خان نے, اور یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں نے 3 سورسز سے کنفرم کیا ہے. جب لاسٹ منگل کو ملاقات ہوئی تو بشرا بی بی نے ان کو کہا کہ جب ہم سے ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی, ہمیں ہمارے قانونی رائٹس نہیں دیے جاتے, آپ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی, آپ بھی تو کچھ کیا کریں نا. واہ. آپ مجھے بتائیں کہ جمعرات کو ملاقات نہیں ہوئی, پی ٹی آئی نے کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا. کے پی کے حکومت نے کچھ کیا ہے؟ نہیں کیا. علی امین نے کو بیان دیا ہے؟ نہیں دیا. پھر جنید اکبر 2 ہی چیزیں, یا یہ ہے کہ پس پردہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے, کوئی ایسا پلان ہے جو جنید اکبر ابھی سامنے نہیں لا رہے, بہت امپورٹنٹ کو پلان ہے, عید کے بعد کوئی آنے کا پلان ہے, کوئی لانگ مارچ کا پلان ہے, جو بھی ہے. یا تو یہ ہے, یا یہ ہے کہ وہ بھی مینج ہو گئے, کیونکہ علی امین گنڈا پور بھڑکے تو مارتا تھا, بیان تو دیتا تھا. جنید اکبر تو بیان دینا بھی بند ہو گیا. عمران خان خوش قسمت ترین وہ عمران خان جس کو وہ محبت ملی ہے پاکستان میں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی, لیکن وہ ایک معاملے میں بد نصیب ہے کہ باہر وہ جس کو ذمہ داری دیتا ہے وہی کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے, وہی کمپرومائز کر لیتا ہے, وہی گر جاتا ہے, وہی لیٹ جاتا ہے, اور تنظیم نہیں ہے. ایک بندے نے نا, میں آپ کو بتاؤں, ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی, میں نام ان کا اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ آف دا ریکارڈ بریفنگ تھی. بریفنگ کیا تھی, مطلب ایک ملاقات تھی, ایک پولیٹیشین ہے, بزرگ پولیٹیشین ہے, پی ٹی آئی سے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ وہ عمران خان جس کے ساتھ 6-7 کروڑ پاکستانی مطلب ووٹر ہے, وہ عمران خان جس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہے, وہ عمران خان جس کو لوگوں نے 8 فروری کو 2 تاریخ اکثریت دی, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ عمران خان کیوں شکست کھا رہا ہے اس نظام کے ہاتھوں؟ یہ شکست ہی ہے نا کہ آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, آپ کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. انہوں نے کہا ایک وجہ ہے, جن سے عمران خان کا مقابلہ ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے, ان کے پاس ایک تنظیم ہے, نظم ہے, تعداد میں بہت کم ہے لیکن منظم ہے. عمران خان کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں لیکن اس کی تنظیم نہیں ہے, نظم نہیں ہے, اس کے ساتھ باہر جو تنظیم ہے وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو یہ عمران خان کے باہر نہ آنے کی یہ وجہ ہے. اچھا جی, کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ رمضان کے فوراً بعد جو تحریک چلتی نظر آ رہی ہے, کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, تیاری ہو رہی ہے, اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر مجھے بالکل ابھی کوئی فوری طور پہ تحریک اس وقت تک نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک کے لیے مومنٹم بنانا پڑتا ہے, گراؤنڈ کے اوپر تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. اور کون تحریک چلائے گا؟ بیسٹر گور چلائیں گے, سلمان اکرم راجہ صاحب چلائیں گے, علی امین گنڈا پور چلائے گا, یہ میاں اسلم اقبال صاحب اور حماد اظہر صاحب چلائیں گے. میں معذرت, مجھے تو یہ نہیں نظر آتا. ہیومن ریسورسز کی ڈرت تو ہے ہی, مجھے لگتا ہے فائنینشیل ریسورسز بھی نہیں ہے ان کے پاس. سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, فائنینشیل ریسورسز کا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. جس دن یہ چاہیں گے کہ ہم نے نکلنا ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں لیکن وہ حل ہو سکتا ہے. مسئلہ لوگوں کا ایک یہ ہے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی کی بار لیڈرشپ پر اعتبار نہیں رہا کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ نکلیں پھر کوئی چائے پینے چلا جائے. کے پی کے ہاؤس, ٹھیک ہے, وہ بھی کبھی میں آپ کو پورا قصہ سناؤں گا. کے پی کے ہاؤس والا بھی وہ جس طرح سے ہوا, مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہ ہوا نا, ابھی یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور کو اغوا کر لیا گیا ہے, لے گئے ہیں اغوا کار. مجھے ایک بندے کی کال آتی ہے کے پی کے ہاؤس سے, بہت امپورٹنٹ بندہ, اور وہ مجھے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں قرآن مجید لے کے جاؤں گا اڈیالہ میں عمران خان کے پاس اور اس کو بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ اس نے علی امین گنڈا پور نے کیا کیا ہے. اس نے کہا ہم لوگ یہاں سے علی امین گنڈا پور کو پیغام بھیجتے رہے کہ مت آنا ادھر, نامعلوم افراد بھی موجود ہیں, رینجرز بھی موجود ہے, پولیس بھی موجود ہے, فوج بھی موجود ہے, مت آنے ادھر. اس کے باوجود وہ آیا. ایک اور واقعہ ہے, ایک ایم پی اے جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور جب ڈی چوک کے قریب پہنچ کے نا, اور ڈی چوک پہنچے بغیر چائنا چوک سے چلے گئے کے پی کے ہاؤس, ایک ایم پی اے آیا اور پی ٹی آئی کے 3-4 لیڈرز کو چیخ چیخ کے کہتا ہے یہ کمپرومائزڈ ہے, یہ کمپرومائزڈ ہے, یہ کمپرومائزڈ ہے, خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے. انہوں نے اس کو جھنجھوڑا, پاگل تو نہیں ہو گئے, کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا مجھے جو باتیں کرنل نے بتائی تھی وہی سب کچھ یہ کر رہا ہے. کہا تھا کرنل نے کہ یہ ڈی چوک نہیں جائے گا, اس سے پہلے یہ کے پی کے ہاؤس چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے جو قصہ سنایا کہ میں کیسے, میں پتہ نہیں پہاڑ کراس کر کے گیا اور کیسے. سر دیکھیں آفتاب اقبال صاحب, مجھے ایوریج جو ہے نا, ایوریج کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ ایوریج میکسیمم 1 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں, ایوریج میکسیمم. لیکن میں بھی اگر کہیں دیہات میں بھی کہیں چلا جاؤں نا تو 10 منٹ کی واک میں ایک بندہ ضرور مل جاتا ہے کہ یار ہم نے آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہے. یار علی امین گنڈا پور جس کو 25 کروڑ کے 25 کروڑ لوگ جانتے ہیں, وہ پہاڑ چڑھ کے دیہاتوں سے گزر کے جا رہے ہیں, کسی نے ان کو نہیں پہچانا, کسی نے ان کو موبائل نہیں دیا کہ یار یہ موبائل ہے اور آپ کال کر لیں. کیا باتیں کر رہے ہیں یار آپ. تو عمران خان 4-5 اکتوبر کو یہ جنگ جیت گیا تھا, جتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تھے, اوپر ایس سی او آئی ہوئی تھی, نہ یہ گولی چلا سکتے تھے نہ یہ کچھ کر سکتے تھے. عمران خان اس دن جیت گیا تھا. اگر علی امین گنڈا پور اس دن عمران خان کے ساتھ غداری نہ کرتا, 26 نومبر کو
بشرا بی بی بہت جلدی میں پہنچنا چاہتی تھی وہاں پہ ڈی چوک پہ. علی امین گنڈا پور سلو کرتے 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 پھر عمران خان آج تک کہتے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور 26 نومبر کو گرفتار ہو جاتا میرے بعد سب سے بڑا پاکستان کا لیڈر بن جاتا. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ چیزوں کو چونکہ جانتے ہیں، بڑی نظر رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ عمران کے سامنے امر مانے کیا ہے؟ وہ علی امین گنڈا پور کو فارغ کیوں نہیں کر دیتا؟ نیا وزیر سر اعلیٰ لے. اس میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب اب اتنے وہ ڈسے جا چکے ہیں ان چیزوں سے کہ یار یہ کیا گارنٹی ہے کہ جس کو ذمہ داری دوں گا نئے بندے کو وہ 100%. مطلب آپ کبھی تصور کیا تھا آپ نے کہ علی امین گنڈا پور یہ کرے گا عمران خان کے ساتھ؟ دوسری بات ایک اور ہے، اگر اس موقع پہ عمران خان چینج کرتے ہیں نا تو پورا فوکس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی انٹرنل گروپنگ چیزوں پہ اور ان معاملات پہ اور ان لڑائیوں پہ چلا جائے گا. 2 مہینے کے لیے تو بھول جائیں پھر آپ کہ 2 مہینے کوئی اور بات ہوگی پاکستان میں. 2 مہینے یہی چلتا رہے گا، یہ ہو گیا ہے جی اب فلانا فلانا فلاں، مطلب ایک میس کریٹ ہو جائے گا. اور 2 مہینے کے لیے پھر پاکستان میں صرف پی ٹی آئی کی انٹرنل پولیٹکس اور کے پی کے ڈسکس ہوگا، پھر عمران خان کی رہائی اور پورا فوکس ہر چیز سے ہٹ جائے گا. یہ عمران خان کی مجبوری ہے. میں آپ کو ایک پوری ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں نا ان میں سے ایک بندے کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری ایمانداری سے، واللہ اس نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں جب باہر آؤں گا تو میں صرف اس کو سی ایم شپ سے نہیں ہٹاؤں گا، میں اس کو پارٹی سے نکالوں گا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. اب میں نے آپ کو یہ بات حلفاً بتا دیا ہے کہ عمران خان کو ملنے والی ایک شخصیت کے یہ الفاظ ہیں، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اگر جھوٹ بولا ہے تو اس نے بولا ہے، مجھے اس کے یہ الفاظ تھے کہ عمران خان نے کہا کہ جب میں باہر آؤں گا تو نہ صرف میں اس کو سی ایم شپ سے ہٹاؤں گا، میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا. اور عمران خان کہتے ہیں غداری کیا اس نے میرے ساتھ، اور یہ مکمل طور پہ دوسری سائڈ سے مل گیا ہے. اور وہ نظر بھی آپ کو آ رہا ہے. مجھے بتائیں نا کہ ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک سجیشن آئی کہ علی امین گنڈا پور بطور سی ایم کے پی کے اناؤنس کر دیں کہ وہ وفاق سے عدم تعاون کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ وفاق نے ان کے لیڈر اور ان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. وفاق سے عدم تعاون کا اعلان کرتے ہیں، وفاق کے کسی نمائندے کو کے پی کے میں ویلکم نہیں کریں گے، وفاق کی کسی میٹنگ میں نہیں آئیں گے. اس وقت کیا ایسے حالات ہیں کہ آپ کے پی کے میں گورنر راج لگا دیں؟ 1% ایسے چانسز نہیں ہیں. کیوں؟ واحد حکومت ہے جو فارم 45 کی ہے. فارم 45 کا وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور، اس کو نہیں ہلا سکتے آپ. آپ کے بھی کیسے گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح کی ہیں کہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے. لیکن نہیں کرے گا علی امین گنڈا پور، کیونکہ وہ عمران خان کو 100% پتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن عمران خان رہا ہو گیا، کیونکہ عمران خان کی رہائی ان کی سی ایم شپ کا خاتمہ ہے. سر آپ کو میں ایک بات مختصر بتا دوں کہ یہ جو جمعرات والی میٹنگ تھی نا عمران خان کے ساتھ، وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بہت ہی خطرناک تھی. ایک تو اس میں عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا گیا تھا پی ٹی ایم کی طرف سے کہ ایک طرف آپ پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کی کے پی کی حکومت پی ٹی ایم کے ورکرز کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. دوسرا مارنگ گلوچ کے حوالے سے کچھ ڈسکشن تھی. تیسرا کرم کے حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس نے عمران خان کو بتانا تھا کہ کیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کرم کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت پہلے کہا میٹنگ میں اڈیالہ میں کہ خان صاحب جو ڈی سی لگا ہوا ہے نا وہاں پہ وہ کسی اور کا بندہ ہے اور وہاں پہ لوگ مارے جائیں گے، مہربانی کریں. خان صاحب نے کہا ڈی سی چینج کر دیں. علی امین صاحب نے نہیں کیا چینج، کہ وہ جو دوسری سائڈ سے کہا گیا کہ آپ نے ڈی سی چینج نہیں کرنا. پھر کیا ہوا؟ اتنی جانیں چلی گئی اور آج بھی کرم میں لوگ سراپا احتجاج ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت ہی عجیب جو ہے وہ صورتحال ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ مجھے میرا آپ سے ایک سوال ہے. اس وقت آئی ایم ایف ٹیم پاکستان میں موجود ہے، جی ایس پی پلس سٹیٹس ریویو چل رہا ہے، امریکہ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، اوورسیز پاکستانی ایکٹیو ہیں پوری دنیا میں. اگر آج جب آپ اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اتوار کا دن ہے، اگر علی امین گنڈا پور آج یہ اعلان کر دیں کہ کل دن 12 بجے تک سوموار کو عمران خان سے اس کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کرائی جائے، ورنہ 2 بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے میں اور میری کابینہ، اور 4 بجے وہاں پہ ہم کیمپ لگا دیں، دھرنا دے دیں گے، کیا کل سی ایم کے پی کے اگر آتے ہیں اور کابینہ آتی ہے کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اور بھائی جان اس وقت جو صورتحال ہے نا، ہم نے وہ سب کچھ دیکھا ہے جو پہلے اسپینش سٹرگل کے دوران جو حرکتیں فرانکو اور اس کے ہواری کیا کرتے تھے نا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. گارسیا لورکا کو جاننے والے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہی ہے. تو اس لیے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لتھی چڑی نہیں ہے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے. ایک چیز کی سمجھ ان کے لیڈر کو، اور ہمارا لیڈر، ہمارا دوست، ہمارا ہیرو عمران خان، اسے کم از کم اس کی سمجھ ضرور آ گئی ہوگی کہ اس خطے کی قسمت میں موروثیت ہے. اس وقت اسے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی اشد ضرورت تھی. اس کے پاس اپنے گھر سے افراد ہوتے. دیکھیں
وہ ایک طرف بزدار کو رکھیں، گنڈاپور کو رکھیں اور وہ پرویز خٹک کو رکھیں، یہ 3 لوگ تھے جن کی وجہ سے اس نے بہت سفر کیا ہے، اور ان تینوں نے اپیرنٹلی مبینہ طور پر، میں ایسے ہاتھ ہولا رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں اپنی صحافتی نارمز کی وجہ سے، ان سب نے ہاتھ کیا عمران کے ساتھ۔ یہ وجہ ہے کہ نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی کو کرسی اقتدار پہ بٹھاتا ہے۔ یہ ہمارے خطے کے اندر یہ ٹریجڈی ہے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ عمران خان اس وقت واقعی جو فیملی، سب سے بڑا دھچکا اسے یہ ملا ہے کہ اس کے پاس فیملی نہیں۔ ایک اس کا بھانجا تھا، وہ اندر ہو گیا، بردر ان لا اس کے 1-2 ہیں، وہ بزرگ ہیں، بہنیں بیچاری بزرگی کے باوجود جو کچھ کر رہی ہیں دال دلیا وہی کر رہی ہیں، بیگم اس کی اپنے طور پہ پورا رول پلے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک شخص بھی اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عالیہ حمزہ، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں معاملات کو دیکھ نہیں رہا۔ سر میں پنجاب کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پچھلے 20 دن میں جو عالیہ حمزہ نے کر چھوڑا ہے نا سر، وہ پچھلے 1 سال میں نہیں ہوا۔ یہ میں آپ کو روزانہ دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ اور جو آپ بات کر رہے تھے، آج عمران خان علیمہ خان کو کہہ دے کہ اب میری رہائی کی موومنٹ کو علیمہ خان لیڈ کریں گی، کیونکہ عمران خان نے کچھ جو اصول ایسے بنا لیے اپنے کہ ان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ ورنہ آج عمران خان کہہ دینا کہ میری رہائی کی موومنٹ کو میری بہن دیکھے گی، 1 مہینے میں آپ کو عمران خان باہر نظر آئے گا۔ اور کیوں نہیں کہتا؟ کس وجہ سے گھبراتا؟ کس سے ہے؟ وہ اس سے ہے کہ کیونکہ پوری زندگی ایک سٹانس ان کا رہا ہے کہ جی میں پولیٹیکل ان چیزوں میں اپنی فیملی کو انوالو نہیں کروں گا، اس وجہ سے وہ اپنے اصول کی وجہ سے۔ بھائی 75,131 یو ٹرنز اس نے لیے ہیں زندگی میں، کوئی ایک آدھ اور لینے دیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر علیمہ خان نہ ہوتی، نہ جاتی، تو منگل والی ملاقات بھی کوئی نہیں ہونی تھی۔ منگل والی ملاقات، ٹھیک ہے؟ تو اگر علیمہ خان کو عمران خان کی رہائی کی موومنٹ کی ذمہ داری دے دیں، 1 مہینے میں آپ کو ہر چیز الٹ نظر آئے گی، ہر چیز آپ کو الٹ نظر آئے گی، اور چھوڑنا پڑے گا ان کو عمران خان کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بیرسٹر گور صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کے ہاتھ میں اگر فیصلہ سازی ہے تو پھر اسی طرح سے باہر آ کے بڑے آسانی سے کہا جاتا ہے عمران خان لمبا اندر رہنے کے لیے تیار ہے۔ اور بھائی وہ تو رہنے کے لیے تیار ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتائیں نا، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیدار کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سنجیدگی سے کسی نے اس سوال کو اٹھایا ہی نہیں ابھی تک کہ بھی کس برتے پر تم نے عمران کو ایک طرح سے سکلوژن میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی قید تنہائی جو ہے، یہ بذات خود ایک عذاب ہے۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ آپ نے لیکن اس پر بات نہیں ہوتی۔ یہ بھی لیک آف ایجوکیشن ہے، ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ سوال بنتا ہے، ان کو نہیں نا پتا کہ کیا سوال بنتا ہے اور کیسے اٹھانا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، ارشد شریف کا کیس کدھر گیا؟ سر ارشد شریف صاحب کا کیس جو آئینی بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے، وہ اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، پینڈنگ رکھا جائے، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایک پیٹیشن کی تھی کمیشن بنانے کے لیے حامد میر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ہم لوگ بھی گئے، کچھ اور بھی لوگ گئے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ عمران ریاض خان صاحب بھی آئے، اور عمران ریاض خان صاحب نے اس نے کہا کہ ہم سب کو حامد میر صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ کو پیٹیشنر بننا چاہیے ہم سب کو۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ 8 لوگ موجود تھے، بایو میٹرک سب نے کرائی، لیکن اینڈ پہ کو پیٹیشنر حامد میر صاحب کے ساتھ عمران ریاض صاحب اور میں ہی رہ گئے، باقی تو کوئی کو پیٹیشنر نہیں بنا۔ تو دیکھیں ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ ہے نا، اس میں سب جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ایم ایل اے سائن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، سب پینڈنگ رکھا جائے گا۔ اس وقت ارشد شریف صاحب کا کیس جب تک یہ موجودہ نظام ہے تو 1% بھی چانسز نہیں ہے، لوگوں کو سچ بتانا چاہیے، کوئی چانسز نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے آئینی بینچ کے سامنے لگایا گیا تاکہ اس کو آئینی بینچ پینڈنگ رکھے، 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کی ڈیٹ نے ڈالتا رہے، لیکن کیا کچھ نہ جائے۔ آپ کی بات 100% درست ہے، اور میں اس بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں صدیق جان کہ جب تک نظام موجود ہے تب تک کوئی تبدیلی ارشد شریف کیس پر ہی موقوف نہیں، کسی جگہ پر بھی۔ نہ 26ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی آتی نظر آ رہی ہے، نہ عدلیہ کے معاملات، نہ سیاست میں، نہ صحافت میں، میڈیا تو ہم نے ابھی ڈسکس ہی نہیں کیا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس کی اگلی نشست ضرور کریں گے۔ صدیق جان، میں آپ کا شکریہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں، آپ کے افکار عالیہ سے استفادہ پھر کریں گے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر ماشاءاللہ میچورٹی آتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے،
اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک بہت تگڑے اینالسٹ بنیں گے. اور یاد رکھیے گا چلتے چلتے میں یہ آپ سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ آپ کی وساطت سے ینگسٹرز کو پیغام دے رہا ہوں کہ ایک چیز پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا, باقی سارا کچھ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا, اینڈ دیٹ از انٹیگریٹی. میں صدیق جان آپ کی سکلز کا معترف تو تھا ہی, لیکن آپ کی انٹیگریٹی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں.